حج کے فوائد کیا ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حضرات مشاہدین کرام، اسعد اللہ مساکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بے پایا انعام و اکرام ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے اپنے راستے کھولے، اپنے بندوں کو اپنے قرب خاص میں آنے کے راستے بتائے، ان راستوں کی ہدایت عطا فرمائی، صراط مستقیم کو بنایا اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پایا احسانات میں سے ایک احسان جو ہے یہ حج کا فریضہ بھی ہے. حج اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، ارکان اسلام میں سے ایک عظیم ترین رکن ہے. صحیح حدیث میں ہے کہ اسلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کا نام ہے، نماز ادا کرنے کا نام ہے، زکوٰۃ دینے کا نام ہے، رمضان کے روزے رکھنے کا نام ہے، اور صاحب استطاعت کے لیے حج کرنے کا نام ہے. بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. الہٰ بے شمار حج کے فضائل اور فوائد جو ہے اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت میں وارد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. اگر کسی شخص نے تمام طرح کے فسق و فجور سے پاک اگر حج کیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور وہ حج کے بعد اس طرح گھر لوٹتا ہے گویا اسی دن اس کی پیدائش ہوئے ہو. یعنی وہ ہر طرح کے گناہوں سے پاک، ہر طرح کے گناہوں سے صاف ہو کر گھر لوٹتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ. الحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور جو ہے اس کی جزا جو ہے وہ جنت کے سوا کوئی چیز نہیں ہو سکتی. عزیزان گرامی، حج میں جو ہے بے پناہ فوائد مضمر ہیں. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ حج کرو تاکہ تم اپنے فوائد کو دیکھ سکو. حضرات گرامی، سب سے پہلا تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں. بیت اللہ جو ایک شاعر اسلام میں سے ہے، ہم اس کی زیارت سے سرفراز ہوتے ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی اپنے خالق و مالک و رازق کے مہمان بنتے ہیں. لہذا حجاج کو جو ہے وہ ضیوف الرحمان کہا جاتا ہے، یعنی خدائے رحمان کے مہمان ہیں. کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے ہم کو بنایا ہے، اس نے اپنے گھر کو بنایا ہے، ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے، ہمیں یہ اعزاز بھی اپنی طرف سے دیا ہے، ہمیں سفر کرنے کی توفیق بھی اس نے عطا کی ہے، وہاں تک پہنچانے کے وسائل بھی اس نے مہیا کیے ہیں، اور اس کے بعد وہ ہمیں اپنا مہمان ڈکلیئر کرتا ہے، ہمیں اپنا مہمان قرار دیتا ہے. حضرات گرامی، حج کے بے شمار فوائد میں یہ ہے کہ ہم توحید کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں. ساری دنیا کے لوگ، مختلف قوم کے، مختلف زبان کے، مختلف رنگ و نسل کے، مختلف لباسوں کے لوگ سب خدائے واحد کے ہاں پہنچ کر جو ہے ایک توحید کا منظر پیش کرتے ہیں. ایک توحید کی عالمی جو ہے وہ ایک کانفرنس ہوتی ہے جہاں شمال، جنوب، مشرق و مغرب کی تمام حدیں جو ہے وہ مٹ جاتی ہیں. تمام رنگ و نسل اور تمام جغرافیائی اختلافات کی حدیں جو ہے وہاں پر آ کے ختم ہو جاتی ہیں. تو گویا انسان ایک ہے. اس حقیقت کا ادراک جو ہے ہمیں حج کے دوران ہوتا ہے، منی میں ہوتا ہے، عرفات میں ہوتا ہے، مزدلفہ میں ہوتا ہے، مطاف میں ہوتا ہے، رمی صفا اور مروہ کے درمیان کی رمی میں ہوتا ہے، کہ ساری دنیا کے انسان ایک لباس میں پہنے ہو، ایک یونیفارم جو بتاتا ہے کہ سب کے سب، کسی کا رنگ کچھ بھی ہو سکتا ہے، زبان کچھ بھی ہو سکتی ہے، مگر سب اللہ کے بندے ہیں. والناس سواسیہ کاسنان المشط، کنگھی کے دانوں کی طرح برابر ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں احساس توحید سے آشنائی ملتی ہے. ہم توحید کے راز کو وہاں جا کے جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم الشان اعزاز سے سرفراز کرتا ہے کہ ہمیں اپنا مہمان بناتا ہے.
ہمیں اپنا مہمان بناتا ہے، ہم وہاں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بیان کرتے ہیں، اس کی توحید کے نغمے گنگناتے ہیں، اس کی وحدانیت کے پرچم جو ہے وہ لہراتے ہیں، اور اس طرح پوری دنیا کو ایک امت کا احساس جو ہے یہ حج کا فریضہ ہمیں دلاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ امت کیسے جو ہے ایک ہے اور ایک نقطے کے چاروں طرف جو ہے وہ گردش کرنے والی امت ہے۔ لہذا حج کے ثواب کے نقطہ نظر سے بڑے فائدے ہیں، اور دنیاوی نظر سے اتحاد وحدت کے نقطہ نظر سے بھی حج کے بے شمار فوائد ہیں۔ حج ایک روحانی سفر ہے، ایک روحانی سفر ہے جو علامتوں کے ذریعے ہم کرتے ہیں۔ ہم جب اپنے لباس کو اتار کر احرام پہنتے ہیں تو گویا ہم ترک دنیا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کے مہمان بننے جا رہے ہیں، لہٰذا ہم اپنی دنیا سے تمام تعلقات کو جو ہے وہ منقطع کرتے ہیں اور ایک سفید لباس پہنتے ہیں جو اتنا سادہ ہوتا ہے کہ اس میں سلائی تک نہیں ہوتی ہے، کوئی ڈیزائن نہیں ہوتی ہے، تاکہ ہم اپنے رب کے حضور جائیں تو فقیرانہ انداز میں جائیں، سب ایک ہی لباس میں ایک ہی جو ہے نقشے کے ساتھ پہنچیں۔ تو حضرات مشاہدین کرام، حج کے بے شمار فوائد ہیں، اس کے ثواب بھی بہت زیادہ ہیں، فضائل بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ جی، بہت بہت شکریہ پروفیسر علیم اشرف جائچی صاحب۔